وہ کیا ہو گیا بھائی؟ علیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرام، مولا کا کرام. جی کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کراچی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ پاکستان میں الحمدللہ ابھی کرپشن آبوتاب پر ہے اور سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں. تو اسلامی نظام نہیں بنا ابھی تک؟ ہاں نہیں، ابھی یہاں پہ پاسداران انقلاب کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جی تو ادھر ایران میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا، کرپشن فل جا رہا ہے پاسداران ہی کی، تو لوگ انہیں کو گالی دے رہے ہیں. حکم کرو بھائی، کیا 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 حساب کتاب ہے؟ آپ شیعہ ہو یا غیر شیعہ؟ آغا عمری نہیں، عمری ہوں. آپ نے جو لقب دیا ہے عمری ہوں. اور بھائی سچ کہنا، کوئی جھوٹ نہیں کہنا بھائی. ہمیں نہیں چاہتے کہ کوئی شیعہ یہاں پہ عمری بن کے آ جائے. حقیقت میں کہہ دو. حقیقتاً میرا نام ہے اور اہل تسنن سے تعلق رکھتا ہوں. بہرحال اوکے کیا حکم ہے؟ حکم آغا صاحب یہ ہے کہ میرا سوال ٹوٹل آپ کا ایک مسئلہ ہے جسے زکوٰۃ کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے. جیسے کہ قرآن میں جا بجا حکم مل رہا ہے کہ نماز جہاں پر ہے وہاں زکوٰۃ ہے. تو آپ لوگوں نے اس زکوٰۃ کو ماشاءاللہ ریپلیس کر دیا خمس سے. اور نہیں ہماری یہاں زکوٰۃ کے قائل ہیں. ہم زکوٰۃ کا وجوب کے قائل ہیں. یہ اس بات نہ کرو. زکوٰۃ کو ہم واجب سمجھتے ہیں. زکوٰۃ خمس کے علاوہ ہے. زکوٰۃ اور ہے، خمس اور ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لیکن مجھے 3 سال ہو گئے سرکل میں، مجھے کوئی نہیں ملا جو مطلب جس کے منہ سے میں نے لفظ زکوٰۃ سنا ہو. وہ ٹوٹلی خمس. آپ کتابوں میں دیکھیں نا، آپ کتابوں میں جائیے. جی ہاں، شیعہ مولوی جو ہے زکوٰۃ جو فقراء کو دیا جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ فقیر کو دیں گے نا. جو خمس جو ہے مولوی لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مرجع لے لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہم نائب امام ہیں، ہمیں دے دو. تو اس کی زیادہ ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دے دو. لیکن مولویوں سے محبت ہے، اور مولویوں سے محبت ہے آپ کو؟ شیعہ مولویوں سے محبت نہیں ہے؟ ابھی تک تو سب سے محبت ہے الحمدللہ. اچھا، لیکن آگے پتہ نہیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتراض اور اہل تسنن کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے حلقوں، کیونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم بھی ہوں، مولوی بن رہا ہوں، میں بھی مولوی ہوں. تو ایک اعتراض ہمارے حلقوں سے یہ کیا جاتا ہے. ایک تو ماشاءاللہ میں ابھی پورا سیشن دیکھ رہا تھا نقوی صاحب کے ساتھ، جو بھی آپ نے مدعا بہت زیادہ کلیئر کیا. ہمارے یہاں بھی مسیار ہے وغیرہ، وہ اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن وہ تسنن جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ رمضان آتے ہی ہمارے یہاں، کیونکہ وہ زکوٰۃ نکلتی ہے گھروں سے، لوگ زکوٰۃ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو وہ اعتراض ہی شروع ہو جاتا ہے، بھائی یہ دیکھو یہ منکر زکوٰۃ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ خلیفہ اول نے قیاس کیا، ان کو مارا، ان کے خلاف قیام کیا. اور یہ آج بھی زکوٰۃ آپ کے علماء تو نہیں کہتے نا. میں نے آپ کے علماء میں یہ کبھی نہیں، عوام کہتے ہوں گے. عوام میں تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. عوام کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ بہت بکواس ہوتا ہے نا عوام میں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ شب عاشور، روز عاشور، شام غریبہ جانتے ہیں، ادھر امام بارگاہ میں زنا کرتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ. یہ آپ نے سنا؟ وہ سنا نہیں سنا؟ ہاں وہ یہ تو بکواس تو عوام میں تو یہ بکواس ہوتا ہے نا. عوام میں افواہیں تو پھیلتی ہیں. جاہل لوگ تو بہت ساری بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، یہ اسی لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو اب اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو آپ کیوں بولتے ہو کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے منکر زکوٰۃ؟ عوام کو چھوڑو، آپ کے جو علماء ہیں میں نے ان سے کبھی نہیں سنا انہوں نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، شیعوں کی تکفیر کیا. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس لیے شیعہ کی تکفیر کیا کہ وہ یہ منکر زکوٰۃ. تو پھر آغا آپ کیوں ابھی یہ تو علماء کے حلقوں میں خمس کی بات چل رہی ہے، لیکن کبھی عوام بھی مطلب ایسا کچھ سلسلہ رہا نہیں کہ زکوٰۃ کہیں گھوم رہی ہے یا شیعہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ آج وہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے خاص چیزوں پہ ہوتا ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں جو کاروبار کرتے ہیں وہ درآمد پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر یہ کہ سونا چاندی اس میں ہو، وہ بھی ایک خاص نصاب ہوتا ہے. آج کے دور میں پیپر کرنسی ہے. ہاں پیپر کرنسی ہے، درہم اور وہ جو رسول اللہ کے دور میں جو گولڈ. ہم نصوص کے پابند ہیں بھائی. دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنی پیداوار ہے اس گندم کی
کہ وہ نصاب کے حد تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اس کا زکوٰۃ دینا ہوگا. اگر آپ کے پاس اتنے اونٹیں ہیں 40 اونٹ ہیں اس میں سے ایک نکالنا ہوگا, بکریاں ہیں اتنی تو اس میں سے نکالنا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو بولتے ہو نا شعیر کو جو بولتے ہو اردو میں یا جوندر بولتے ہو, کیا بولتے ہو؟ جو معلوم نہیں ہے, اردو میں جو ہی کہتے ہیں. ہاں جو. اگر وہ شہروں میں نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں, جو گاؤں میں ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے زمینداروں کے, اگر ان کے پیداوار اتنی بڑے, پاکستان میں تو جو کی اتنی پیداوار بھی نہیں ہوتی ہے نا, گندم کی ہوتی ہے. اگر کوئی بڑا زمیندار ہے اس کی گندم کی اتنی پیداوار ہے جو نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اگر اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں یا اتنی بکریاں ہیں جو جس نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہے. یا اگر کوئی شخص اس کے پاس سونا جمع ہو جاتا ہے نا, آمدنی اس کے سونے میں ہے یا چاندی میں ہے سکے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا. لیکن جو ایک شخص مثلا وہ شہر میں رہتا ہے, وہ مثلا وہ جاب کرتا ہے, اس کو سال میں مہینے میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے, تو اس کو وہ تو سونے کے اس کی درآمد نہیں ہے نا, وہ گندم وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں, کشمش بھی نہیں ہے, 9 چیزوں کے پاس ہمارے ہاں زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں. اگر وہ تھوڑا بہت کشمش خرید بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اس نصاب کی حد تک پہنچ جائے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس لیے ماڈرن زندگی میں زکوٰۃ جس کے پاس ہوتا ہے, زکوٰۃ ان لوگوں کے پاس جو بڑے زمیندار ہوتے ہیں نا ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا, لیکن خمس جو ہے یہ بھائی ہر شخص جو وہ اس کی درآمد پر, اگر وہ سال میں اس کی بچت ہے اس کی جو جائز اخراجات ہیں اس کے علاوہ کچھ بچ جاتا ہے تو اس پہ خمس ہوتا ہے. اس لیے وہ خمس جو ہے سب پہ لاگو ہوتا ہے. زکوٰۃ خاص لوگ, پرانے زمانے میں بھی یہی تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ سب لوگ زکوٰۃ سب پہ واجب نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ خاص لوگوں پر, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, آمدنی بہت ہے, ان پہ زکوٰۃ ہوتا تھا. جو فقیر آدمی تھا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا تھا. اوکے ٹھیک ہے. لیکن جیسے اب علماء تسنن مطلب ہماری یہاں جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر 7 تولے سونا بھی ہے اور 52 تولے چاندی ہے تو اس پہ بھی, اب جیسے آپ کے یہاں پیپر کرنسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ قائم امام مطلب تا ظہور امام پیپر کرنسی تو نہیں جا رہی نا کہیں, اور اس کی جگہ نس میں ہم نس کے تابع ہیں نا, نس کے تابع ہیں, نس میں جو ہے اسی پہ زکوٰۃ ہوگی نا. اگر نس نہیں ہے تو ہم تو وہ تو نہیں کرتے, کیا بولتے ہیں اس کو, قیاس تو نہیں کر سکتے. اوکے تو جیسے فی زمانہ حال اور مسائل تبدیل ہوئے ہیں تو یہ پیپر کرنسی کا مسئلہ ابھی تک جوں کا تو ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا کوئی مطلب ہمارے یہاں آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم آیا نازل نہیں کر سکتے بھائی, حدیث تو ہم بنا نہیں سکتے نا. حدیث بنانا تو آپ لوگوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ابو ہریرہ سے حدیث مانگے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. جو نس ہے وہی ہے, نس کے علاوہ ہم دین اللہ کی جانب سے, ہماری جانب سے نہیں. اوکے ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت اچھا لگا. بہت اچھے آدمی ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے, خدا آپ کو عزت دے.